دوستوں، دی برینی میں خوش آمدید۔ اگر کوئی ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلا میں چٹان اور پتھر کے ٹکڑے ہوا میں تیر رہے ہیں جنہیں ایسٹرائڈز کہا جاتا ہے۔ جب ہمارے خوبصورت آسمان کی بات کی جائے تو بلا شبہ یہ آسمانی پتھر اور چٹانیں ضرور زیر بحث ہوتی ہیں، اور بے شک یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس کی طرف ہر انسان کھینچا چلا آتا ہے۔ آج سے لاکھوں سال پہلے ایک ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرایا تھا جس کے نتیجے میں ڈائناسورز ختم ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں نے ایسٹرائڈ کو چٹانی آسمانی اجسام کے طور پر بیان کیا ہے جو سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سیاروں سے بہت چھوٹے ہیں۔ کسی ایسٹرائڈ کے زمین سے ٹکرانے کے بارے میں فکر کرنا مکمل طور پر قابل قبول ہے، حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے ایسٹرائڈز زمین کے ماحول میں داخل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسٹرائڈ زمین سے ٹکرانے کے ساتھ فضا میں اٹھنے والی گرد و غبار اور دھواں سورج کی روشنی کو ہماری دنیا تک پہنچنے سے روکتا ہے اور کل درجہ حرارت میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ یہ واقعہ کئی جانداروں کی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر کسی چھوٹے ایسٹرائڈ کے سائز کا جسم زمین سے ٹکرائے تو یہ دھچکا ممکنہ طور پر ایک چھوٹے سے شہر کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی 20 منزلہ عمارت کے سائز کا جسم زمین سے ٹکرائے تو یہ دھچکا ایک چھوٹے سے ملک کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے لیے سیاروں پر تحقیق کرنے کی بڑی وجہ نظام شمسی کے بارے میں مزید معلومات کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ان کی کل تعداد جاننا چاہتے ہیں اور ان کی رفتار اور جسمانی خصوصیات کے بارے میں بھی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جون 1908 کو سائبیریا کے علاقے میں ایک بڑا آسمانی پتھر ٹکرایا جس کے نتیجے میں لندن کے سائز جتنا جنگل تباہ ہو گیا، جس سے یہ حالیہ عالمی تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر اور اہم ایسٹرائڈ کا اثر بنا۔ 30 جون 2016 کو اقوام متحدہ کی طرف سے اسے ورلڈ ایسٹرائڈ ڈے قرار دیا گیا۔ اس کا مقصد خلا میں تیرنے والے لاتعداد آسمانی اجسام سے پیدا ہونے والے زمین سے ٹکرانے کے خطرے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں یہ ایک سوال سب کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ ہم ان ایسٹرائڈ کو زمین سے آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ تو آئیے اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ ایسٹرائڈز کو زمین سے ٹکرانے کے خطرے کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ان کا پتہ لگانا اور انہیں اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ ناسا اور اس سے منسلک بہت سی تنظیمیں بنیادی طور پر خطرے سے دوچار آسمانی اجسام کی شناخت کے لیے آسمان کو باقاعدہ سکین کرتی ہیں۔ یہ تنظیمیں فعال طور پر زمین کو آسمانی اجسام سے بچانے کے بہترین طریقے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ہم کسی ایسٹرائڈ کو زمین سے ٹکرانے سے تب تک نہیں روک سکتے جب تک اس کے وجود کے بارے میں جانتے نہ ہوں۔ فلکیاتی اجسام کا پتہ لگانے کے لیے خاص قسم کی دوربینوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انفراریڈ امیجنگ ٹولز ایسی اشیاء کو تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آفات ہنگامی انتظامی اداروں اور عوام کو ایسٹرائڈ کے خطرے کے حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی خطرات کی سطح اور اس خطرے کو ختم کرنے کی صلاحیت سے آگاہ ہو۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگیں؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔